ظہیر الدین محمد بابر پیدائش 14 فروری 1483، وفات 26 دسمبر 1530 عیسوی ہندوستان میں مغل سلطنت کے بانی تھے۔ ان کے والد عمر شیخ مرزا فرغانہ ترکستان کے حاکم تھے۔ باپ کی طرف سے تیمور اور ماں قتلغ نگار خانم کی طرف سے چنگیز خان کی نسل سے تھے۔ اس طرح ان کی رگوں میں 2 بڑے فاتحین کا خون دوڑ رہا تھا۔ بابر ابھی 12 برس کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ چاچا اور ماموں نے شورش برپا کر دی، جس کی وجہ سے بابر 11 برس تک پریشان رہے۔ کبھی تخت پر قابض ہو جاتے اور کبھی بھاگ کر جنگلوں میں روپوش ہو جاتے۔ بالآخر 1504 عیسوی میں بلخ اور کابل کے حاکم بن گئے۔ یہاں سے انہوں نے ہندوستان کی طرف اپنے مقبوضات کو پھیلانا شروع کیا۔ پانی پت کی پہلی لڑائی مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر اور سلطان ابراہیم لودھی شاہ دلی کے درمیان 1526 میں پانی پت کے میدان میں ہوئی۔ سلطان ابراہیم کی فوج 1 لاکھ جوانوں پر مشتمل تھی اور بابر کے ساتھ صرف 12,000 آدمی تھے، مگر بابر خود ایک تجربہ کار سپہ سالار اور فن حرب سے اچھی طرح واقف تھا۔ سلطان ابراہیم کی فوج نے زبردست مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ پانی پت کی جنگ کے بعد ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ ابراہیم لودھی خاندان لودھی کے آخری حکمران سکندر لودھی کا بڑا بیٹا تھا، جس نے اپنے اکھڑ پن سے ارد گرد کی ریاستوں میں کوہرام مچا دیا تھا۔ میواڑ کے راجہ رانا سنگا نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کابل سے ظہیر الدین بابر کو مدد کے لیے بلایا تو لودھی مغل کی فوجوں کا پانی پت میں ٹکراؤ ہوا۔ بابر جانتا تھا کہ لودھی کی 8 گنا بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اس کے ہاتھ بڑے بھیلا تھے جن کا توڑ کرنا لازمی تھا، لہذا بابر نے سلطنت عثمانیہ کے جدید ہتھیار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے توپوں کے ساتھ ساتھ ترک توپچیوں کی بھی خدمات حاصل کی تھیں اور بعد میں انہی توپچیوں نے ہندوستان میں توپ سازی شروع کرائی۔ بابر نے اپنی جنگی چال ہتھیار کو ابراہیم لودھی سے چھپائے رکھا۔ بابر نے توپوں کو چمڑے کے رسوں سے 700 بیل گاڑیوں کے ساتھ باندھ رکھا تھا، جن کے پیچھے توپچی اور بندوق بردار آڑ لیے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں توپوں کا نشانہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن جب انہوں نے اندھا دھند گولہ باری شروع کی تو کان پھاڑ دینے والے دھماکوں اور بدبودار دھوئیں نے لودھی فوج کو حواس باختہ کر دیا اور اس افتاد سے خوف کھا کر فوجی منتشر ہو کر بھاگ اٹھے۔ یہ پانی پت کی پہلی لڑائی تھی اور اس کے دوران ہندوستان میں پہلی بار کسی جنگ میں بارود استعمال کیا گیا تھا۔ ابراہیم لودھی فوج میں 1000 جنگی ہاتھی، جن کی دہشت ہی دشمن پر لرزہ طاری کر دیتی تھی، جبکہ 50,000 سپاہی اس کے علاوہ تھے۔ توپوں کی گھنگرج نہ سپاہیوں نے سنی تھی نہ ہاتھیوں نے، لہذا وہ الٹے قدموں اپنی ہی فوج کو کچل کر بھاگنے لگے۔ اس موقع پر ظہیر الدین بابر کے 12,000 تربیت یافتہ گھڑ سواروں نے برق رفتاری سے لودھی کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر کر ان کا صفایا کر دیا اور یوں بابر فتح حاصل کرنے کے بعد ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوا۔ تو اس کی عسکری بالادستی میں اس وقت کے سب سے بڑے ہتھیار توپ نے بنیادی کردار ادا کیا۔ امید کرتا ہوں ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔